آج ہم بات کریں گے ترکی میں بچوں کی تعلیم اور میڈیکل کی کیا سہولیات موجود ہیں۔ کیا ترکی میں پرائیویٹ انگلش میڈیم سکولز ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں بچوں کی تعلیم کی کیا سہولیات موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ کیا فارنرز کے لیے اسکول ہیں وہاں پہ؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ بہت سے بھائی جو فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ اس ٹاپک پر آپ کچھ ہمیں انفارمیشن دیں، تو ہم نے سوچا جو ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دیکھیں، ٹرکی میں جو ایجوکیشن ہے یا میڈیکل کی سہولیات ہیں، اسکول تک جو بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ فری ہے، یعنی اسکولنگ جو ہے 11 ایئرس ٹرکی کے اندر ہوتی ہے اسکولنگ۔ پاکستان میں تو 10 سال ہے، لیکن ٹرکی میں 11 سال ہے۔ تو 11 سال جو ہے، یہ 11 سال کی ایجوکیشن فری ہے پبلک اسکولوں کے اندر، ٹرکش پبلک اسکولوں کے اندر، اور یہ فارنرز کے لیے بھی فری ہے اور لوکلز کے لیے بھی فری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹرکش ریزیڈنٹ کارڈ ہے، اگر آپ کے پاس بزنس ریزیڈنس ہے، پراپرٹی ریزیڈنس ہے، جاب کا ورک پرمٹ ہے، یا آپ نے انویسٹمنٹ کر کے جو ریزیڈنس لیا ہوا ہے، یا آپ میریڈ ہیں اور آپ کے پاس ریزیڈنٹ ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے ٹرکی کے اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں ایجوکیشن فری ہے۔ اب مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ایجوکیشن تو فری ہے، لیکن ہے وہ ٹرکش لینگویج میں۔ آپ کے بچے آپشنل ساتھ ایک لینگویج پڑھ سکتے ہیں، ایک سبجیکٹ، وہ جرمن لینگویج سیکھ سکتے ہیں، رشین سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جتنے 10 یا 11 جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، وہ سارے مینلی ایجوکیشن جو ہوگی ٹرکش میں ہوگی، لیکن آپشنل ایک سبجیکٹ جو ہے انگلش کا آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو پرابلم ہے فارنرز کے لیے، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو آگے وہ اسکول میں انہوں نے جانا ہے 10ویں میں، 11ویں میں، یا پھر وہ لے لیتے ہیں 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، پرائمری، مڈل یا سیکنڈری آپ کہہ لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا۔ تو ان لوگوں کے لیے پرابلم ایک جینون پرابلم ہے، اس لیے ان کو آنے سے پہلے اس سارے معاملات کو اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کیا اسٹریٹجی اپنائیں۔ دیکھیں، جب آپ یو کے جائیں گے، جب آپ یورپ جاتے ہیں، جب آپ امریکہ جاتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ڈیفینیٹلی سکولز جو ہیں وہاں پر ایکسپینسو ہیں، اور اس حساب سے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے انگلش میڈیم سکول، ڈیفینیٹلی اگر ٹرکی میں ہے بھی، تو وہ آپ اس کو سوچیں کہ وہ مہنگا ہے، اور موسٹلی استنبول میں یا انقرہ میں انٹرنیشنل سکولز ہیں۔ ان دو بڑے سٹیز کے علاوہ دوسرے شہروں میں اتنے زیادہ انٹرنیشنل سکولز نہیں ہیں، کوانٹٹی میں نہیں ہے، اور پھر وہ جو انٹرنیشنل سکولز ہیں وہ داخلہ دینے سے پہلے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک معیار ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو ایک روٹین کی ایجوکیشن اگر آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، تو یا تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کے بچے ٹرکش لینگویج سیکھ کے ٹرکش کریکولم کے اندر ہی پڑھیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ ممکن ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ کاسٹلی، جب تک ان کی سکولنگ ختم نہیں ہوتی، یونیورسٹی سے آگے شروع ہو جاتی ہے انگلش میڈیم میں، اور آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا سکتے ہیں، اور پوری دنیا سے سٹوڈنٹس آتے ہیں۔ یونیورسٹیز جو ہیں ٹرکی کی وہ بہت فیمس ہیں، تو کالج اور یونیورسٹی لیول پہ جو ہے وہ انگلش میڈیم میں اویلیبل ہے، گورنمنٹ لیول پر بھی، اور وہ سستی ایجوکیشن بھی ہے۔ لیکن کالج اور یونیورسٹی سے نیچے جو اسکول لیول پر ہے وہ ٹرکش لینگویج میں ہے، یا پھر آپ کے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یا پھر جو دوسرا سسٹم ہے، سپوز کریں کہ اگر پاکستان سے آپ ہیں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، وہ آپ داخلہ لے کر پرائیویٹ جو اسیسمنٹس ہے وہ کر کے بھیجتے ہیں، اور وہ سارا آتا ہے، وہ آپ مڈل کرتے ہیں، پھر میٹرک کرتے ہیں، اور اس طرح کا وہ سارا نظام ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی اور ملک سے ہیں تو آپ کو اس حساب سے اپنی پلاننگ کرنا پڑے گی، یا تو آپ کو اتنا بجٹ ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے انگلش میڈیم سکولوں میں یا پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ سکیں، اور جب تک ان کی جو سیکنڈری سکول تعلیم ایجوکیشن مکمل نہیں ہوتی، تب تک یہ آپ کے اوپر ایک ایڈیشنل بجٹ ہوگا، برڈن ہوگا، اور جب یونیورسٹی یا کالج شروع ہوتا ہے تو تب آپ کے بچے جو ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، پبلک سکولز فری ہیں،
پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ مہنگے ہیں. اب بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں یا گائیڈ کر سکوں. تو مہنگے جو ہیں وہ زیادہ پیسے والے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں. اور پبلک اسکول جو ہیں ان میں لینگویج کا بیریئر آ جائے گا. آپ کے بچے کو پہلے یا تو پھر 6 مہینے یا 1 سال کا آپ کے بچوں کو کم سے کم 6 مہینے کا لینگویج جو ہے کلاسز لینا پڑیں گی، سیکھنا پڑیں گی. 1 سال ہو سکتا ہے وہ پریپریٹری کورسز کرنا پڑے اور اس کے بعد پھر آپ کے بچے پبلک اسکولوں میں پڑھنے کے قابل ہو سکیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑیں گی، پلان کرنا پڑیں گی اور اس کے حساب سے آپ کو اپنے معاملات کو لے کے چلنا پڑے گا. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں میڈیکل کی سہولیات کیسی ہیں؟ کیا وہ بچوں کے لیے فری ہیں؟ جی میڈیکل بچوں کے لیے فری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی انشورنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ انشورڈ ہوتے ہیں. اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، میڈیکل انجری ہو جاتی ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. جی اس سر. کے علاوہ بچوں کے لیے میڈیکل کی سہولتیں فری ہیں ٹرکی کے اندر. اور ٹرکی کا جو میڈیکل کا سسٹم ہے وہ پوری دنیا میں بہت بڑا، یعنی ہیلتھ جو سیکٹر ہے ٹرکی کا بہت فیمس ہے. یورپ سے، یو کے سے اور پورے یہ رشین اور اس سیکٹر سے جو ہے مختلف ممالک سے لوگ، حتیٰ کہ مڈل ایسٹ سے بھی لوگ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ٹرکی آتے ہیں. بالکل سر، ٹرکی ایسا کے ہی. ہاسپٹلز جو ہیں وہ اپنے معیار کی وجہ سے بہت فیمس ہیں آل اوور دی ورلڈ. اور ڈاکٹر انتہائی زیادہ تربیت یافتہ اور پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں. اور جو میڈیسن ہے ٹرکی کی وہ بہت اچھی ہے اور اعلیٰ کوالٹی کی ہے اور پرائس میں وہ بہت سستی ہے. تو جو آپ کا ٹریٹمنٹ فرض کریں یو کے میں $50,000 میں ہوگا تو وہ آپ کا $30,000 میں ممکن ہے ٹرکی میں. مڈل ایسٹ میں جو ممکن نہیں ہے وہ ٹریٹمنٹ آپ کا ٹرکی میں ممکن ہے. تو اسی لیے مڈل ایسٹ سے، یورپ سے اور یو کے سے لوگ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ٹرکی آتے ہیں. سستا اور معیاری علاج جو ہے ٹرکی میں ہے. تو ریزیڈنٹس کے بچوں کے لیے فری ہے یہ. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی کی جو کالج اور یونیورسٹیز کے بارے میں آپ نے بات کی، وہ سستی ہیں کہ مہنگی ہیں؟ نارمل جو بندہ ہے وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں، پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کالج یا اسکول سے اوپر جو ایجوکیشن ہے کالج یا یونیورسٹی کی، تو وہ سالانہ کم سے کم 12 لاکھ سے 15 لاکھ 20 لاکھ تک اب جا چکی ہے. جی سر، تو بالکل. منتھلی بیسس پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے. لیکن ٹرکی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو $4,000 سے لے کر $6,000 میں ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایجوکیشن دے رہی ہیں. صحیح تو ہو گیا جو سر. اگر آپ لاکھوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 6-7 لاکھ سے لے کر 10-12 لاکھ تک بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان تھوڑی سی سستی ہے ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن ہے ٹرکی کے اندر. ٹھیک ہو گیا سر. تو یونیورسٹی لیول پر ٹرکی میں ایجوکیشن بہت اچھی کوالٹی کی ہے اور سستی ہے اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان سے. تو اس طرح دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں پر انڈیا سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، سری لنکا سے، پوری دنیا سے. اور دنیا میں اگر آپ جرنل اگزامپل لیتے ہیں نا تو لیڈر جو ہے جرمنی کو سمجھا جاتا ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں، گاڑیوں میں. جی سر. تو کنسٹرکشن میں پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ٹرکی کنسٹرکشن فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک لیڈر ہے. بالکل سر، اور ایسا ہی ہے. یہ کلوزلی اگر آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں دیکھتے ہیں تو ٹرکش کمپنیز کا ان میں مین رول ہے، ٹرکش کنسٹرکشن کمپنیز کا. تو جو یہاں پر سول انجینئرنگ کے کورسز ہیں یا کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے یا انجینئرنگ ہے وہ بہت فیمس ہے ٹرکی کے اندر. جی اور اس سر. کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہ بہت ہائر لیول کی ہیں. اور اب تو جو انجینئرنگ جو دوسری ہے جیسے ایروناٹیکل انجینئرنگ آ جاتی ہے، ایروسپیس کے حوالے سے آ جاتی ہے، یا پھر جو ہے آٹو موبائل انجینئرنگ ہے، سول انجینئرنگ ہے، ہر طرح کی انجینئرنگ آپ ٹرکی میں بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ اس کا معیار انٹرنیشنل معیار مثلا یورپ کے معیار سے بھی تھوڑا سا ابو جا رہا ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں پراپرٹی ریزیڈنس لے کے یا بزنس ریزیڈنس لے کے شفٹ ہوتا ہے تو بچوں کی تعلیم کے لیے کیا اس کو اسٹوڈنٹ ریزیڈنس کارڈ لینا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ جب پراپرٹی ریزیڈنس پہ آتے ہیں ٹرکی میں تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی پراپرٹی ریزیڈنس ملتا ہے. تو بالکل سر، آپ ایسا ہی. شہری ہیں ٹرکی کے تو آپ کو کسی بھی اسکول میں یا کالج میں آپ کے بچے نے داخلہ لینا ہے تو آسانی سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے، سر. کیونکہ آلریڈی آپ نے ریزیڈنس لی ہوئی ہے. لیکن اگر سپوز کریں کہ آپ کسی پاکستان میں رہ رہے ہیں یا دبئی یا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور آپ نے یہاں پڑھنا ہے
تو پھر آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آنا پڑتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو بہت مثلا شکریہ. آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ نے صرف بچوں کو بھیجنا ہے یہاں پہ پڑھنے کے لیے، تو ایسی صورت میں بچوں کو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا ہوگا. جی لیکن سر. جب آپ نے پراپرٹی لی ہے یا بزنس ریزیڈنس لی ہے تو آپ اس ملک کے شہری کنسیڈر ہو رہے ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، آپ کو یہاں پر آسانی سے داخلہ مل جائے گا اور آپ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے والدین جو ہیں اپنے بچوں کے میڈیکل اور تعلیم کی وجہ سے جیسے کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا پاکستانیوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ ملنا گلنا کس طرح سے ہے یعنی کہ؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، بلکہ ہمارے ایک دوست ہے، بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ ٹرکی میں تو کو ایجوکیشن ہے اسکولوں میں، لیکن لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، لڑکیوں کے علیحدہ اسکول ہیں زیادہ تر جی اور سر لڑکوں کے علیحدہ اسکول ہیں. ایسا ہی ہے تو سر. اس میں ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، میں پچھلے 12 سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہے یعنی ٹرکش کلچر کے اندر کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ایک جو معیار ہے تعلیم کا بہت اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیسنسی ہے یہاں پر، جیسے دیکھیں انڈیا اور پاکستان میں ایک وہ جو فلمی ماحول، گانے اور وہ سارا سسٹم اور ایک خوابوں کی دنیا اور پیار محبت اور وہ جو قصے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو کافی حد تک وہ چاٹ چکے ہیں، خراب کر چکے ہیں. بالکل سر. بچوں کے جو چھوٹے بچوں کے ذہن ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے نا یہ پرابلمز ہوتی ہیں. جبکہ یہاں پر جو اس طرح کا اسکولوں کے اندر اس طرح کا نظام ہے کہ بچے جو ہیں وہ انتہائی ڈیسنسی کے ساتھ اور انتہائی اچھے ماحول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یعنی کہ یہاں کا جو کلچر ہے وہ عورت کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے. کوئی بھی بندہ راستے میں جاتی ہوئی لڑکی کو یا عورت کو اس کے اوپر آواز نہیں کر سکتا، اس کو تنگ نہیں کر سکتا، مطلب اس کو کسی بھی طرح کا کوئی ذہنی یا جسمانی طور پہ اس کو کوئی ہراسمنٹ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے تو سر. یہ ایک بہت اچھا فیکٹر ہے. اس سوسائٹی نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے اور بہت زیادہ مقام دیا ہے. تو یہاں پر بھی لڑکیاں جو ہے حجاب یعنی اس کو بولتے ہیں ٹرکش پردہ، وہ حجاب کر کے اپنا وہ جاتی ہیں پڑھتی ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے بچیوں کو، لڑکیوں کو اور عورتوں کو، جی سر اور بالکل ٹھیک ہے. معاشرہ پوری طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے، اور کسی کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے بچیوں یا عورتوں کو ہراس کرے کسی بھی طرح سے. تو اس طرح سے جو والدین ہیں، بچیوں کے والدین ہیں، وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرکش معاشرہ یا کلچر ان کے بچوں کے لیے یا عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے 100% سیکیور معاشرہ ہے. 100% یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو. تو آپ ذہنی طور پر بالکل مطمئن ہو کر مائیگریٹ اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں. یعنی اس حوالے سے کوئی نہیں، عورت کی بہت زیادہ عزت ہے، لڑکیوں کی، عورتوں کی، اور کسی بھی بندے کو کسی بھی لیول پہ اجازت نہیں، بلکہ ان کے کلچر کا حصہ ہے. بس میں اگر ٹریول کر رہے ہیں تو لڑکے اور مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت کو جگہ دے دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، لڑکیوں کو جگہ دے دیتے ہیں. اسی طرح سے جب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو لڑکیوں کو پریورٹی دی جاتی ہے، عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، اور انتہائی زیادہ شرم و حیا اور لیمٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ ایک مسلم سوسائٹی ہے جہاں پر ہر ایک بندہ اپنی لیمٹس کو جانتا ہے، عورت اپنی لیمٹس کو جانتی ہے، اور ایک اچھا برداشت والا معاشرہ ہے. اور یہاں پر آپ کو عزت بھی ملتا ہے، پیار بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشرہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. ریشزم نہیں ہے، اس طرح سے ہیٹ نہیں ہے، آپ سے نفرت نہیں کرتے آپ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت اچھا معاشرہ جو ویلکمنگ معاشرہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. انشاءاللہ سر. میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا. آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کا بچوں کی تعلیم اور میڈیکل کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میں نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب لے کے دیا جائے سر سے. آپ سے بہت شکریہ آپ کا. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.